اب اللہ کو کون سی بات سے انسان رنج و تکلیف پہنچاتا ہے؟ وہ کون سی باتیں ہیں جس بات سے اللہ کو رنج و تکلیف پہنچتی ہے؟ تو اس کو آگے منشن کیا گیا، لوگ اس کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں جس سے وہ پاک اور منزہ ہے۔ یہ نہیں کہ صرف کفار اللہ کے لیے یہ کہتے ہوں، یہاں تک کہ اس زمانے کے اندر فرشتوں کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ معاذ اللہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس طریقے کے الفاظ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو رب قدیر جل جلالہ کو رنج و تکلیف پہنچتی ہے، لیکن چونکہ میرے مولا کی شان صبور ہے، حلیم ہے، وہ بہت صبر کرنے والا ہے، بہت برداشت کرنے والا ہے، اب وہ صبر اور برداشت کو آگے کھولا گیا۔ وہ کس طریقے سے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ میرا مولا پاک ہے اولاد سے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ اس کا کوئی بیٹا، وہ ان چیزوں سے پاک اور منزہ ہے، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ بیٹی۔ اگر کوئی اس کے لیے ایسا مانے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن حد تو یہ ہے کہ صرف کفار نے نہیں، اہل کتاب کی عقل پر بھی پردہ پڑ گیا، اور انہوں نے بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ تو جب کوئی یہ کہتا ہے تو اللہ عز و جل کو تکلیف پہنچتی ہے، رنج ہوتا ہے، لیکن قربان جائیے چونکہ وہ صبور ہے اور حلیم ہے، اس لیے میرا مولا فوراً پکڑ نہیں فرماتا۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد، اللہ کو رنج و تکلیف پہنچانے کے بعد بھی میرا مولا فوراً پکڑ نہیں فرماتا، بلکہ اس کے یہاں قانون کیا ہے؟ قانون امہال ہے، مہلت دینے کا قانون ہے، ڈیل دیتا ہے، کل میرا بندہ سدھر جائے گا، کل میرا بندہ رجوع کر لے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اس قسم کے عقیدے کے گرفتار داخل اسلام ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ کی توحید کا انہوں نے اقرار کیا۔ تو مولا مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، صبر سے مراد یہ کہ مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے اسے کہ بندہ کل سدھر جائے گا، کل توبہ کر لے گا۔ جس طریقے سے اس قسم کے عقیدے رکھنے والے کو وہ مہلت دیتا ہے، ایسے ہی گناہ کرنے والے کو روزی دے کر کے بھی وہ مہلت دیتا ہے کہ بندے میں تو رزق کا دروازہ تجھ پر بند نہیں کیا، تو کم سے کم گناہ کا دروازہ تو خود پر بند کر دے اور گناہ سے بچ۔ وہ مہلت دیتا ہے۔ کبھی کسی جرم کے باوجود اگر اللہ کی پکڑ فوراً نہ ہو تو ڈرو کہ یہ اس کی طرف سے امہال ہے، وہ مہلت دے رہا ہے، اور پھر جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل رب قدیر کی پکڑ سے دنیا آخرت ہر جگہ ہمیں محفوظ و مامون رکھے۔ تو وہ صبور ہے، اتنا سب پروردگار سنتا ہے۔ اور فرمایا گیا، دیکھیے حدیث مبارک، یسمعہ، وہ سنتا ہے، اور اس سے زیادہ سننے والا کون ہوگا؟ آج بہت سارے لوگ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں، میں تو زمانے سے دعا کرتا ہوں، مولا میری دعا کو معاذ اللہ سنتا ہی نہیں۔ یہ بندے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ تو ایسا سننے والا ہے، ایسا سننے والا ہے، ایسا سننے والا ہے کہ رات کی تاریکی میں اگر کسی کالے پتھر پر چونٹی چل رہی ہو اور کچھ کہے تو مولا اس کی آواز بھی سن لیا کرتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے۔ اس سے زیادہ سمیع کون ہوگا؟ اس سے بڑا بصیر کون ہوگا؟ وہ سنتا ہے اپنے بندوں کی فریاد، وہ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے۔ وہ سب سے بڑا سننے والا ہے، اس سے بڑا کوئی سننے والا ہے ہی نہیں، اور سب کو سننے کی طاقت ملی ہے اسی کے دیے سے ملی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو لوگ اس طریقے سے اللہ کے بارے میں بولتے ہیں کہ وہ سنتا ہے، وہ سنتا ہے، لیکن سننے کے باوجود، ناپسند باتوں کو سننے کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تیری عظمتوں پر قربان، پھر وہ کیا کرتا ہے؟
فرمایا گیا ثم یعافیہم ویرزقہم، پھر انہیں صحت و تندرستی دیتا ہے اور رزق عطا کرتا ہے. یعنی ایسے کہنے والوں کو بھی میرا مولا صحت بھی دیتا ہے، تندرستی بھی دیتا ہے اور رزق بھی دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں مولا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ بندہ سنور جائے. اسے مہلت دی جاتی ہے کہ میرے بندے اب سنور جا، میرے بندے میں تجھے رزق دے رہا ہوں، میرے بندے میں تجھے صحت دے رہا ہوں، یہ سب کچھ میں دے رہا ہوں، میرے بندے تو سنور جا اور میری پکڑ سے تو ڈر.